سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز، کیا مزید نام بھی سامنے آئیں گے؟ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ٹاپ سٹی اسکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں فوج میں خود احتسابی کا کڑا، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ پاک فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ٹاپ سٹی کیس میں تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب تعدیلی کارروائی شروع ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف مقدمے کی تفصیلات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات سامنے آئے۔ فیض حمید کا سانحہ 9 مئی میں بھی اہم کردار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں انہوں نے شرپسندوں کو لاجسٹک سپورٹ دی ہوگی، ٹارگٹ بتائے ہوں گے۔ فیصل واوڈا بولے پی ٹی آئی سیاسی طور پر یتیم ہو گئی، 9 مئی اور بغاوت کے معاملات کھلیں گے۔ حافظ حمداللہ کہتے ہیں یہ وہ طوطا ہے جس میں بہت سوں کی جان ہے۔ 77ویں یوم آزادی پر آج رات پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ کا اہتمام ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کیڈٹ ڈرل پریڈ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کریں گے۔ مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جائے گا۔ کل جشن آزادی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، گھروں، گلیوں اور محلوں کی قومی پرچم سے سجاوٹ، گاڑیوں پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ ارشد ندیم کو خراج تحسین، فخر پاکستان آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ارشد ندیم کے لیے انعامی رقم کا اعلان متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آج میاں چنو جانے کا امکان۔ مریم نواز ارشد ندیم کو مبارکباد اور 10 کروڑ کا چیک دیں گی۔ کلعدم بی ایل ایف کی اندرونی دراڑیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ بھارتی فنڈنگ سے قائم دہشت گرد گروہ کا اہم سرغنہ شمبھین عرف شہک ہلاک۔ شمبھین کو اس ہی کے ساتھی نے جہنم واصل کیا۔ شمبھین کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ مستونگ کے علاقے کٹکوچا میں فائرنگ سے زخمی ڈی سی پنجگور ذاکر بلوچ اسپتال میں دم توڑ گئے۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی عبدالمالک بلوچ زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کا حکم۔ لورا لائی میں المناک ٹریفک حادثہ، ڈیرہ غازی خان روڈ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار 3 افراد جاں بحق۔ حادثے کے بعد ٹرک بھی الٹ گیا۔ کراچی سنگر چورنگی پر ٹارگٹ کلنگ، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق مقتول سے کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوئی۔ واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے۔ مقتول عبدالرزاق لاڑکانہ کا رہائشی ہے۔ 9 mm کا ایک خول ملا۔ ملک میں کل سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی۔ 16 اگست تک طوفانی بارشیں متوقع۔ برسات کا سلسلہ 18 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متعدد اضلاع میں بادل برسیں گے۔ کے پی کے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالی قتل، 2 زخمی۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان نے اقدام کو غزہ پر صہیونی حملوں کا رد عمل قرار دے دیا۔ غزہ کے المغازی کیمپ اور خان یونس میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کا دعویٰ۔ امریکہ کو بڑے حملے کا خدشہ۔ قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کشیدہ صورتحال کے بعد عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلا کا امکان۔
ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایرانی صدر کو انتباہ، 30 منٹ کی گفتگو میں خطے میں کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ کیئر سٹارمر نے امریکی صدر اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی بات کی۔ غزہ پر 10 ماہ سے اسرائیلی جارحیت، ایران کے حملے کا خدشہ۔ کیپٹل مارکیٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی۔ اسرائیل کی ریٹنگ A+ سے کم ہو کر A ہو گئی۔ امریکہ نے حسینہ واجد کی حکومت گرانے کا الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے مداخلت کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا بنگلہ دیش کے حالات میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ لندن کے لیسٹر اسکوائر میں خاتون اور اس کی 11 سالہ بیٹی چاقو حملے سے زخمی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مسلمان ہیرو سیکیورٹی گارڈ عبداللہ کی بروقت کارروائی کی بدولت حملہ آور گرفتار، زخمی ہسپتال منتقل۔ انگلینڈ میں 3 بچیوں کے قتل کے بعد ہنگامے، ساؤتھ پورٹ واقعے کی تحقیقات اور گرفتاریاں، نسل پرستانہ فسادات اور ہنگامے میں ملوث ہونے پر 12 سالہ لڑکے پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ لڑکے پر 30 جولائی کو مرسی سائیڈ میں پرتشدد ہنگامہ کرنے کا الزام ہے۔ کمالا ہیرس جو بائیڈن سے زیادہ نااہل ہیں، ٹرمپ کا اعلان۔ مسکو انٹرویو میں الزام، ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کی جگہ پر دوبارہ جلسہ کرنے کا اعلان۔ انٹرویو کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ ایلان مسک کا انٹرویو ناکام بنانے کے لیے ویب سائٹ پر حملے کا الزام۔ برطانیہ شدید گرمی کی لپیٹ میں، 12 اگست سال کا گرم ترین دن۔ کیمبرج میں پارہ 34.8 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن سمیت کئی علاقوں میں آئندہ چند روز موسم گرم رہنے کی پیش گوئی، یلو وارننگ جاری۔ یورپ میں پچھلے برس گرمی سے 47,690 اموات ہوئی۔ غیر متوقع بارشیں، صحرائے اعظم میں سیلاب آ گیا۔ لیبیا کے صحرا میں ہر طرف پانی ہی پانی، سیلابی پانی بھر جانے سے اسپتال خالی کروا لیا گیا۔ ہلال احمر کے مطابق علاقے میں شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ امریکہ اور مشرق وسطی کے کئی ممالک میں زلزلہ، لاس اینجلس میں شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں بھی زلزلہ، اردن اور شام میں شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ اسرائیل میں 5.2 شدت کا زلزلہ۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم 3 روز لاہور میں مشقوں کے بعد 17 اگست کو اسلام آباد جائے گی، جہاں 21 اگست سے بنگلہ دیش ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا۔ اولمپکس پرچم فرانس سے امریکہ پہنچ گیا۔ پرچم کو خصوصی پرواز سے لایا گیا۔ اگلے اولمپکس گیمز 2028 میں لاس اینجلس میں ہوں گے۔ پیرس اولمپکس سے واپسی پر ٹیم سربیا کا شاندار استقبال۔ نوواک جوکووچ اور دیگر میڈلسٹ کو زبردست انداز میں خراج تحسین۔ چیک ریپبلکن کے اسکائی ڈائیورز کا کمال، 15,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانے اور فارمیشن برقرار رکھنے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔